बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, आज ज़िक़ात की 19 तारीख़ हो गई है और इंशाअल्लाह 20 या 21 तारीख़ तक ये वीडियो आप लोगों के सामने होगी। अगला महीना बहुत ही बाबरकत सआदत वाला हम लोगों के मुक़द्दर में, हम लोगों के नसीब से फिर से हमें नसीब हुआ है ज़िलहिज का। उसको आम ज़बान में बकरा-ईद भी कहा जाता है और ज़िलहिज उर्दू कैलेंडर के मुताबिक है, जो उर्दू कैलेंडर के मुताबिक साल का आखिरी महीना कहलाता है, 12वां महीना। इसके बाद हमारे मुक़द्दर में, हमारे नसीब से नया साल शुरू हो जाएगा मुहर्रमुल हराम से। इस वीडियो में मैं ज़िलहिज से मुताल्लिक़ कुछ तफसीली मालूमात आप लोगों के सामने रखना शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो YouTube पर बहुत सारी क़ुरबानी के मसले मसाइल और क़ुरबानी की वीडियो हैं, पिछले साल हम लोगों ने भी डाली थी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ज़िलहिज या बकरा-ईद जो हमारी ज़िंदगी में आया, एक दर्स लेकर के आया और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल है ये सारी वीडियो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, पूरी सवाने हयात क़ुरबानी पर ही रही। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और सभी लोगों पे वाज़ेह है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर अल्लाह ताला ने क्यों और किस लिए भेजा, उस पर बात अगर करेंगे तो बहुत तवील गुफ्तगू हो जाएगी। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पर आए तो दीन इस्लाम लेकर के आए थे और सैकड़ों हज़ारों साल बाद जो दीन इस्लाम था उसकी शक्ल व सूरत मस कर दी गई। लोगों ने अपने रविश, अपने ख़यालात से उस दिन को तब्दील कर दिया। तब अल्लाह ताला ने उस दीन को नई शक्ल से वापस पुरानी रविश पर लाने के लिए दुनिया का पहला, इस आलम ज़मीन पर, पूरी कायनात में पहला रसूल मबूस किया अल्लाह ताला ने, जिनका नाम मुबारक था सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले रसूल हैं। इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला के नबी थे। उसके बाद शीश अलैहिस्सलाम, हाबिल अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अल्लाह ताला ने नबी वक्तन फ़वक्तन लाता रहा, लेकिन रिसालत किसी को अता नहीं करी। रसूल और नबी में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये होता है कि नबी रसूल नहीं हो सकता और रसूल नबी हो सकता है। एक तो ये चीज़ वादा कर लें आप। दूसरा ये कि रसूल पर अल्लाह ताला की शरीयत शुरू होती है। रसूल जो कह देता है वो अल्लाह का कानून बन जाता है और रसूल पर सहीफ़े, किताबें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है। तो जब इस ज़मीन पर कुफ्र ज़्यादा बढ़ने लगा और दीन में ख़राबी पैदा होने लगी, दीन इस्लाम का चेहरा मस किया जाने लगा, तब अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर अपना पहला नायब, पहला रसूल मबूस किया, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के सैकड़ों हज़ारों साल बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में कहा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सिलसिला जाएगा और ज़िलहिज ख़ास तौर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द ही तमाम बातें रहेंगी। लेकिन चूँकि पस मंज़र सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का पस मंज़र क्या था इस रूए ज़मीन का, और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाने का सिलसिला जो शुरू किया नूह अलैहिस्सलाम से, वो क्यों किया, वो थोड़ा सा आपको वाज़ेह करना ज़रूरी। तो आपको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके फरमुदात समझ में आ पाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत दी गई, नूह अलैहिस्सलाम। सही मुस्लिम बाब शफ़ाअत में हज़रत
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آیا کہ اے نوح علیہ السلام تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک خلاصہ کلام یہاں پہ یہ کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو اتھینٹک بات ہی ملے گی، اور کافی وقت گردانی کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں ویڈیو لے کر آتا ہوں، تو بغور اس کو دیکھا کریں اور اس کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو دین کی صحیح معلومات پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان ہو چکی تھی، اور حقیقی معبود کی خود کے گڑے ہوئے معبودوں نے جگہ لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ کے سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کو جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے یعنی امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے ان کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین اور طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جن کو نہ ہم پر دھن دولت میں، مال و متاعت میں فضیلت ہے اور نہ ہی برتری حاصل ہے، اور نہ ہی وہ انسان کے رتبے سے بلند اور فرشتہ ہیکل ہے، ان کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارے پیشوا بنے اور ہم ان کے حکم مانیں۔ یہ ان سرمایہ داروں کا خیال تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے میں غریب لوگ اور قوم کے پسے ہوئے دبے ہوئے لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی بات ماننے لگے تو ان کو دیکھ کر قوم کے جو سردار تھے نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے اس قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دو، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، میں اس کے دردناک انجام سے ڈرتا ہوں، اور اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، خلوص کی قدر ہے، امیر اور غریب کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت اور ارشاد میرا مقصد ہے۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت اور ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی غیب فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے۔ دولت سے نہیں خریدی جا سکتی یہ چیز، بلکہ اس کے لیے اخلاص، نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت اور عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے۔
مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی اسی قدر قوم کی اور سے بغض، دشمنی اور اناد کی سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث اور نصر، یہ تمام اس دور کے بتوں کے نام تھے، ان بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو۔ اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگی، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت بڑا جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر دو، اور تو نے جو ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا وہ لے کے آ۔ یہ سورہ ہود میں آیت نمبر 11 سے 32 میں یہ پورا سلسلہ موجود ہے، جس کا ترجمہ پڑھنے کی میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 سے 33۔ تو معزز بہنوں اور بھائیوں، یہ سلسلہ بدستور سلسلے وار چالو رہے گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر روز ایک ویڈیو لاتا رہوں، لیکن ویڈیو کو بنانا، اس کو ایڈٹ کرنا 2 سے 3 دن کا وقت لگ جاتا تمام چیزوں میں۔ تو انشاءاللہ ذی الحج آئے گی، تب تک ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو، ہمیں اپنی رائے سے ضرور واضح کیجیے، اور علم دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر الگ سے عطا کرے گا۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے۔